بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدقہ فطر فطرانے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فطرانے کو لوگوں پر کیوں فرض قرار دیا، فطرانہ ہے کیا، اس کا وقت کیا ہے اور یہ ادا جو ہے کب کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فطرانہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیوں فرض قرار دیا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو لوگوں پر فرض قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے روزے کے اندر ہونے والے بیہودہ اور لغو اقوال و افعال سے پاکیزگی حاصل ہو جائے اور غریبوں و مسکینوں کو طعام کھانا حاصل ہو جائے۔ اور جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا وہ یہ جو ہے صدقہ فطر ہے، وہ ایسی زکوٰۃ ہے جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جس نے اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس چیز کا ثبوت مل گیا، اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ صدقہ فطر ہے کیا۔ صدقہ فطر میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے روزے کے اندر ہونے والی غلطیاں اور ہمارے روزے کے اندر ایسی جو ہم غلط باتیں کر جاتے ہیں، ان غلط باتوں کا کفارہ جو ہے، ان غلط باتوں کا فدیہ جو ہے اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ غریب و مسکین لوگ جو ہیں عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ یہ جو ہے امیر لوگ اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کر ان غریب لوگوں کو دیں تاکہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ بھی عید الفطر کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت جو ہے، فطرانے کا وقت جو ہے، یہ عید کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیں گے تو یہ صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا تو یہ صدقہ فطر نہ ہوگا، فطرانہ نہ ہوگا، بلکہ ایک عام سا صدقہ ہوگا جس طرح ہم عام صدقہ کیا کرتے ہیں، جس کا ثبوت ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا وقت یہ ہے کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا گیا تو وہ صدقہ فطر نہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے ہر صاحب مال پر واجب ہے۔ صاحب مال شخص جو ہے وہ پھر اپنا بھی ادا کرے گا، اپنے بچوں کا بھی ادا کرے گا، اپنی بیوی کا، اپنی بالغ اولاد کا اگر ادا کر دے گا تو ٹھیک، اگر نہیں بھی ادا کرے گا تو ان کی طرف سے ان کا بالغ اولاد کا جو ہے صدقہ فطر والد پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، وہ جو ہے درست ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کس چیز سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے اندر لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں جو ہے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر کا جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو آپ نے فرمایا یہاں پر اہل مدینہ میں سے کوئی ہے، اہل مدینہ اٹھو اور اپنے بھائیوں کو صدقہ فطر کے بارے میں ترغیب دو، صدقہ فطر کے بارے میں تعلیم دو کہ صدقہ فطر کیا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر مذکر پر، ہر مؤنث پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے فرض قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر مذکر اور مؤنث پر جو ہے ایک سا جو ہے کھجور کا یا جو ہے نصف سا گندم سے ادا کرو۔
اب صدقہ فطر جو ہے ہم کن کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر ہم 4 چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کھجور سے، نمبر 2 کشمش سے، اور نمبر 3 جو ہے جو سے۔ اگر ان چیزوں سے ہم ادا کریں گے تو ان کا وزن ہے 1 سا۔ 1 سا جو ہے ناپنے کا ایک آلہ تھا آپ علیہ السلام کے دور میں، جس چیز سے وزن کیا جاتا تھا اس کو سا، اس برتن کو کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے موجودہ دور میں دودھ ناپنے کے لیے ایک ڈبہ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پر ناپنے اور تولنے کا ایک آلہ تھا، اس کو سا کہا جاتا تھا۔ اس کا وزن کتنا بنتا ہے؟ اس کا وزن جو ہے 1 سا کا وزن 3 کلو 149 گرام جو ہے وزن تقریباً بنتا ہے۔ تو اگر کوئی ان 3 چیزوں سے ادا کرے گا تو 1 سا اس چیز سے ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی گندم سے ادا کرنا چاہتا ہے تو گندم سے صدقہ فطر نصف سا بنے گا، جس کا وزن تقریباً 1.25 کلو کے قریب بنتا ہے۔ اور اگر احتیاط زیادہ سے زیادہ کی جائے تو وہ 2 کلو جو ہے فی کس آدمی کے حساب سے صدقہ فطر بنے گا۔ فی کس آدمی جو ہے اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے جو ہے وہ 2 کلو گندم ایک بندے کا فطرانہ اور صدقہ فطر ادا کرے گا۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آیا صدقہ فطر صرف ان اجناس سے ادا کیا جا سکتا ہے یا جو ہے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ تو صدقہ فطر ان جنسوں سے ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر پیسوں سے ادا کرنا چاہیں تو پیسوں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان کا ریٹ جو ہے آپ جس علاقے کے رہتے ہیں، جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، اب کسی ملا سے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرا صدقہ فطر اس سال کتنا بنتا ہے۔ آپ جو ہے چپ کر کے بازار میں جائیں، بازار سے جا کے آپ نے جس چیز سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، آپ نے گندم سے ادا کرنا ہے تو گندم کا بازاری ریٹ معلوم کر لیں کہ گندم کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر گندم کا ریٹ اس سال 1442 اور 2021 کے اندر اگر گندم کا ریٹ 2000 من ہو تو اس لحاظ سے فی کلو گندم جو ہے 50 روپے کلو بنتی ہے۔ تو 2 کلو ایک بندے کی طرف سے ہوگا تو یہ 100 روپیہ فی کس آدمی کے حساب سے صدقہ فطر بنے گا۔ یہ میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے صدقہ فطر اگر کھجور سے دینا چاہیں گے، کھجور کا ریٹ معلوم کر لیں فی کلو کا، اور پھر اس کو 3 پر جو ہے 3 کے ساتھ ضرب دے لیں، جتنا بنے گا وہ آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کے اندر مختلف چیزیں رکھ دیں۔ وجہ یہ تھی کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ امیر کچھ غریب، تو اللہ رب العزت نے ایسا طریقہ رکھ دیا کہ کوئی مالدار ہے تو وہ جو ہے ان کھجور، جو اور کشمش سے ادا کرے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ گندم سے ادا کر دے۔ ہمارے ہاں مشہور جو ہے وہ صرف گندم ہی ہے، ہم نے گندم سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ بلکہ یہاں پر آپ نے پیچھے سن لیا کہ آپ نے فرمایا غریبوں مسکینوں کو طعام حاصل ہو جائے، تو اگر ہم کھجور سے یا کشمش سے نکالیں گے تو غریبوں مسکینوں کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ کوشش کریں کھجور، جو کشمش سے ادا کرنے کی، اور جو کوئی غریب اور نارمل طبقے کے لوگ ہیں وہ گندم کی طرف آئیں اور گندم سے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو آپ کو اس کا وقت بتا دیں، اس کا آخری وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوشش کریں اس کو ادا کر دیں۔ 1-2 دن پہلے بھی اگر ادا کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے عید سے پہلے اگر ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ تاکہ غریب مسکین لوگ عید کی خوشیوں میں صحیح طریقے سے شریک ہو سکیں۔